بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. وڈا ون ونکار جا جت نانگ سجن نیلا وڈا ون ونکار جا جت نانگ سجن نیلا اتے عبداللطیف چے کیا ہیکلن ہیلا جت کڑمن قبیلہ ات رہبر رسج راہ میں جت کڑمن قبیلہ ات رہبر رسج راہ میں واقف نہ ونکار جی واقف نہ ونکار جی پانی خیم نہ پاو واقف نہ ونکار جی پانی خیم نہ پاو جبل تو جلدائیوں کرے انہیں تکھ دیکھارے کار لگے لک لطیف چے معذورن متھا اتے اولو آؤ جت ہوت ہوں سے ہیکلی اتے اولو آؤ جت ہوت ہوں سے ہیکلی. لائق ست عظم و تقریم واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار علماء اعظام محترم و مکرم سامعین کرام، محفل پاک کے انعقاد کے مقصد سے آپ اور ہم الحمدللہ بخوبی واقف ہیں. ہم اور آپ یہاں پر آئے ہیں مغفرت کی دعا مانگنے کے لیے، سوائے اس کے ہمارا اور کوئی مقصد نہیں. اور دعا بھی مانگیں گے تو ڈائریکٹ نہیں بلکہ کسی زبردست وسیلے کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم وسیلے والے ہیں. اور وسیلے والے ہوں بھی کیوں نہ، ہمیں جو ملا ہے سب وسیلے سے ملا. اگر کسی کو خدا بھی ملا ہے تو وسیلے سے، دین ملا وسیلے سے، دنیا بھی ملی وسیلے سے، تو جنت بھی ملے گی انشاءاللہ وسیلے سے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے وسیلہ اگر مضبوط ہے تو وسیلے والے یہاں بھی کامیاب ہیں وہاں بھی کامیاب ہیں. تو دعا مانگیں گے مغفرت کی، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات مرحومین مرحومات کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور حاضرین غائبین سب کی اللہ مغفرت فرمائے.
لیکن بطور خاص جس مرحوم اور مغفور کے ایصال ثواب کے لیے آپ اور ہم یہاں آئے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں مرشد برحق کے وسیلے سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اعزاء اقربا کو، اہل و عیال کو، دوست احباب کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں صبر جمیل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ اس طرح کی جو یہ محفلیں یہاں پہ سج رہی ہیں تو ظاہر بات ہے یہ بھی کسی کی رہبری اور رہنمائی سے سجی ہے، اور رہبر رہنما جو ہیں وہ جیسے ہوں گے وہ ویسی ہی تعلیم دیتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے ہمارے رہبر کی تو شان یہ ہے جو ابھی آپ سن رہے ہیں، ان کی رہبری کو آج پورا زمانہ سلام پیش کر رہا ہے، اور رہبر بھی کیسے کامل رہبر، کامل رہبر۔ تو ظاہر بات ہے کامل رہبر نے جو رہنمائی فرمائی ہے اس میں کتنے فائدے ہوں گے، ان فوائد کا، لیکن یہی محفل عطا محمودی بھی ہے، آپ کی عطاؤں میں سے یہ ایک عطا ہے، اور یہ وہ عطا ہے کہ جس سے آخرت سنورتی، اور کامیاب وہ ہیں جن کی آخرت سنور جائے۔ تو میں خیر زیادہ بات کو طویل نہ کرتے ہوئے دو چار باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس محفل کے پیغام کے تعلق سے۔ یعنی آپ نے یہ جو محفلیں ہمیں دی ہیں تو وہ دی بھی اس لیے ہیں کہ آنے والوں کو ایک پیغام ملتا رہے۔ بھیا آپ ذرا میری بات کو غور سے سنیں، کوئی ولولہ انگیز خطاب نہیں کرنا ہے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ پرجوش خطاب کی نہ ولولہ انگیز بیان کی۔ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی، اور بات جب کی جاتی ہے تو ظاہر بات ہے ایک آدمی تو بات نہیں کر سکتا، کوئی ہو جس سے بات کی جائے۔ تو میں اگر بات کروں اور بات تنہا بیٹھ کے کروں تو نہیں کر سکتا، آپ ہی سے تو کروں۔ تو میں آپ حضرات سے گویا کہ ایک بات کر رہا ہوں، اور اس میں اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے، توجہ نہیں دیں گے تو بات ہو نہیں سکتی۔ اس لیے مجھے مکمل یقین ہے کہ تھوڑی دیر آپ میری بات ضرور سنیں گے۔ تو میں جملوں میں عرض کرنے جا رہا ہوں، توجہ دیں گے تو آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ ہم میں سے ایک تو وہ ہے جو کہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف گیا، ایک وہ ہے، میں سمجھانے کے لیے ایک کہہ رہا ہوں ورنہ ایک نہیں بلکہ روزانہ کوئی نہ کوئی جا رہا۔ تو ایک تو وہ ہے جو گیا، اور باقی وہ ہیں جو رہے، جو ہیں وہ رہے۔ اچھا، اب جو گیا اور جو باقی رہے اس میں فرق یہ ہے، اور بہت بڑا فرق ہے صاحب، بہت بڑا فرق۔ وہ فرق یہ ہے کہ جو رہے وہ کامیاب ہیں یا نہیں ہم نہیں کہہ سکتے، وہ کامیاب ہیں یا نہیں ہیں وہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جانے والا اگر ایمان کے ساتھ گیا ہے تو کامیاب گیا ہے۔ یعنی جانے والا، اب اس میں عمر کی کوئی قید نہیں، وہ چاہے جوانی میں جائے، چاہے بڑھاپے میں جائے، چاہے بالکل ضعیفی میں جائے، لیکن جانے والا اگر، یہ جملہ قابل غور ہے، یعنی جانے والا اگر دولت ایمان لے کے گیا ہے تو یقیناً کامیاب گیا ہے۔ کیوں کامیاب گیا؟ اس لیے کہ اس پر حدیث دلیل ہے۔
دعا پر ہم بارہا سنتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ. یعنی حضور نے فرمایا کہ جس نے آخری یہ کلمہ پڑھا اور پڑھ کر کے گیا، یہ کلمہ پڑھا اور پڑھ کر کے گیا، تو اب بتائیے جنت تو پتہ نہیں، یعنی یہ دنیا فنا ہوگی اور کچھ بھی نہیں بچے گا. اس کے بعد محشر کے میدان میں اولین و آخرین، پھر حساب کتاب، پھر پرسرات. تو جنت میں تو بعد میں جائیں گے اور وہ کب ہوگا یہ اللہ جانے. لیکن حضور نے فرمایا کہ کلمہ پڑھا تو پڑھتے ہی وہ تو جنت میں گیا. آپ علماء سے سن چکے ہیں اور وہاں لفظ ہے دخل، اور دخل ماضی کا سیگا ہے، اور یہ جو زمانہ گزر گیا اس پہ دلالت کرتا ہے. جسے کہتے ہیں آیا، تو جو آیا اسی کو، اور جو نہیں آیا تو کہیں گے آئے گا. تو ایسا نہیں کہ جنت میں جائے گا، وہ جائے گا تو جائے گا، لیکن حضور نے فرمایا اگر دل میں میری محبت اور ایمان کا نور لے کے کلمہ پڑھتے ہوئے گیا ہے تو سمجھ لو کہ جنت میں گیا. تو یہیں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ جنت تو وہاں ہے، لیکن اگر کلمہ مل گیا تو قبر جنت بن جائے گی. اسی لیے تو دعا بھی کرتے ہیں کہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور بے شک بنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی کو شک. قبر جنت کا باغ بنتی ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، اور خود حضور نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ جو تم قبر دیکھ رہے ہو تمہارے سامنے تو یہ ایک چند فٹ کا لمبا چوڑا مختصر سا گڑھا نظر آتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا یہ تمہاری نظر ہے، لیکن میری نظر سے دیکھو، اور یہ ہے کیا؟ فرمایا جنت کا باغ ہے. اور یہی جنت کا باغ بھی ہے اور دوزخ کا گڑھا بھی ہے. تو اب یہ جنت کا باغ کس کے لیے اور دوزخ کا گڑھا کس کے لیے؟ کسی بھی ایمان والے سے پوچھیں الحمدللہ. بھئی ہم سے عمل نہیں ہوتا، ہم آخرت کی فکر نہیں کرتے، یہ ہماری غفلت ہے، لیکن اللہ ایمان سلامت رکھے. جو ہمارے بزرگوں نے ہم پر کرم فرمایا ہے کہ عمل اگرچہ کم ہے لیکن ایمان مضبوط ہے، اور اللہ مضبوط رکھے، مضبوط رکھے. تو اب وہی قبر ایک کے لیے جنت، دوسرے کے لیے دوزخ کا گڑھا، اتنا فرق کیوں؟ تو آپ بھی تو یہی کہیں گے کہ جو کلمہ پڑھ کے گیا اس کے لیے جنت، اور جس کو نصیب نہیں ہوا اس کے لیے دوزخ. اور آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے جانا، ایمان کو بچا کر کے لے جانا، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا، تو دار و مدار تو سب اسی پہ ہے نا. سارا دار و مدار اسی پہ ہے. ہمیں اگر اس کی فکر ہو تو سبحان اللہ، نہیں ہو تو آج سے یہ عہد کر لیں کہ ہم فکر اسی کی کریں گے اور کسی کی نہیں. یہ جو کچھ بہاریں ہیں یہ سب چند دن کی ہیں، یہ کام نہیں آئیں گی. کسی سے بھی پوچھیں کلمہ کام آئے گا. یعنی اگر ایمان لے کے جائیں گے تو ایمان کام آئے گا، لیکن صاحب لے کے جانے کے لیے اس کی فکر بھی تو ہونی چاہیے نا، کچھ خیال بھی تو ہونا چاہیے کہ بھئی جانا ہے اور پھر خالی نہیں کلمہ ایمان لے کے جانا، اس کی فکر بھی تو ہونی چاہیے نا. تو اس کی فکر رکھیں گے، اور فکر جب رکھیں گے تو تیاری بھی کریں گے، تیاری بھی کریں گے، اور انشاءاللہ جو تیاری کرتا ہے وہ کامیاب ہی جاتا ہے. جو تیاری کرتا رہتا ہے وہ کامیاب ہی جاتا ہے. تو میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، دار و مدار ہے اس پہ، کس پہ؟ ایمان لے کے جائیں، تیاری کریں، لیکن پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ ایمان لے کے جائیں، کیونکہ معاملہ اپنا ہے. انسان جس کی جیسی تیاری، جیسی اس کی سوچ، لیکن پھر بھی گارنٹی نہیں. ہاں میں بات ایسی عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آئے. ہم چاہے جتنی کوشش کریں لیکن گارنٹی نہیں ہے
لیکن اگر محمود جیسا مرشد ہو، اگر کسی کو کامل مرشد ملا، کامل، یہ نام تو میں برکت کے لیے لے رہا ہوں کیونکہ یہ فیض محمود صاحب کا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جس کو بھی جہاں بھی جگ میں خوش نصیب ہے اگر کامل مرشد ملا تو آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، اولیاء اللہ کے تذکرے پڑھیں، اور آج سے پہلے جتنے بھی بڑے بڑے کامل اللہ والے بزرگ گزرے، نام والے نہیں اللہ والے، جتنے بھی کامل بزرگ گزرے ہیں ان کی آپ سیرت پڑھیں تو ایک دو نہیں بلکہ وہاں پر آپ کو لمبی فہرست ملے گی جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں وقت موت آؤں گا اور کلمہ پڑھا کے جاؤں گا۔ اولیاء کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا، کیونکہ مولانا روم نے فرمایا گفتہ اللہ بود، زبان اس کی ہوتی ہے لیکن فرمان اس سے جو نکلتا ہے وہ خدا کا ہوتا ہے۔ وہ جب خدا کے ہو گئے، خدائی ان کی ہو گئی، وہ خدا کے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں، دنیا کے ہو کے نہیں۔ دنیا کا جو ہوا اس کی مجال نہیں جو یہ کہے کہ تو کلمہ، یعنی میں آؤں گا اور کلمہ پڑھا کے جاؤں گا۔ ایک بزرگ نے جب یہ کہا تھا کہ میں آؤں گا کلمہ پڑھا کے جاؤں گا، دور کوئی فقیر بیٹھا تھا، دور کنارے پہ فقیر بیٹھا تھا، اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ مرید تو کروڑوں میں ہیں، مرشد ایک ہے اور دعویٰ کر رہا میں آؤں گا اور آ کے کلمہ پڑھاؤں گا۔ آپ کی بات اگر سنی ہوئی تو الحمدللہ۔ اور یہ کہا تھا محمد راشد روزے دھنی نے، اور جن کے مریدوں کو یعنی وہ ان کا لقب دیتے ہیں، مشہور ہیں، وہ روزے دھنی پیر پاگانا۔ ویسے سب پاگانا ہیں، سب روزے دھنی ہیں، جو اللہ والے ہیں وہ سب اسی شان والے۔ انہوں نے کہا تھا، یعنی فقیر تھا بہت دور، اور آپ نے کہا کہ اگر میرا مرید سچا ہے اور واقعی میرا مرید ہے، یہ لفظ سن لیں، چونکہ کہہ لینا آسان ہے اور سچا بن کے اور پھر مرید بن کے رہنا یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل، بہت مشکل ہے۔ مرید ہو محمود شاہ کا اور نماز نہ پڑھے، بھئی یہ محمود شاہ کا مرید جب یہ کہے تو ذرا محمود کا سراپا تو نظر میں رکھے۔ مرید محمود شاہ کا اور سنت کا تارک، مرید ہو سچا، تو انہوں نے کہا کہ میں جب اس کا وصال ہوگا تو آؤں گا اور مدد کروں گا اور اس کو کلمہ پڑھا کے پھر بھیجوں گا۔ وہ جو بزرگ بیٹھا تھا دور، اس نے دل میں سوچا کہ بھئی لاکھوں ہیں اور روز کئی جگہوں پہ الگ الگ مرتے ہیں اور مرشد ایک ہے، پہنچے گا کیسے؟ جلال میں آگئے، اس کے اس خیال کی انہیں خبر ہوئی اور آپ نے وہیں سے کہا او بوڑھے ذرا مر کے دیکھ پہنچتا ہوں یا نہیں۔ یعنی تو یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی یہاں مرتا ہے کوئی وہاں مرتا ہے، پہنچیں گے کیسے؟ تو اس نے کہا کہ تیری عقل جو ہے یہ ابھی بہت کچی ہے، یہ عقل کا معاملہ نہیں ہے، یہ عشق کا معاملہ ہے، یہ جسم کا معاملہ نہیں ہے، یہ روحانیت کا معاملہ ہے، اور یہ وہ نہیں کہ جسم ایک ہے تو ایک جگہ پہ پہنچیں گے۔ تو آپ اور ہم ہیں جو روحانیت کے تاجدار ہیں، وہ حضور کے صدقے میں اگر چاہیں تو ایک ہی وقت میں لاکھوں جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں۔ یہی تو ولایت ہے اور یہی تو روحانیت ہے۔ خیر بات بڑھ گئی، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ وہی کامیاب ہوا جو ایمان لے کے گیا، اور اس کی فکر میں رہنا چاہیے۔ لیکن گارنٹی کب ملے گی؟ گارنٹی تب جب مرشد کامل ملے۔ مرشد اگر کامل ہے تو پھر مرشد کی نظر ہر وقت مرید پہ ہے۔ اچھا یہ بھی ایک الگ بات ہے صاحب،
اگر کروڑوں مرید کیوں نہ ہو لیکن کامل مرشد اگر ہے تو ہر مرید اس کی نظر میں ہے. جیسے اس وقت میں آپ کی نظر میں ہوں، آپ میری نظر میں ہیں. آپ جو بھی حرکت کر رہے ہیں میں سب دیکھ رہا ہوں، اور میں جو کچھ بھی حرکتیں کر رہا ہوں آپ سب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ میری نظر میں ہیں اور میں آپ کی نظر میں ہوں. اگر مرشد کامل ہو محمود شاہ جیسا تو پھر مرید مرشد کی مرید کو سنبھل کے رہنا چاہیے کہ نہیں؟ یا کسی میں اتنی بھی مچا لے کہ محمود شاہ دیکھ رہے ہوں اور یہ کوئی غلط کام کرے. ان کے دیکھتے میں کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا تو اب کیوں کر رہا ہے؟ اب بھی وہ تو دیکھ رہے ہیں. اور یہ اللہ والے جو ہیں زمین پر زمین میں رہنے سے کوئی فرق نہیں، اور فرق اتنا ضرور ہے کہ پہلے اگر دیکھنے میں کچھ کمی تھی تو اب اور زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ پہلے یہ روح قید تھی اب آزاد ہے، اور اب جب آزاد ہے تو پھر اسے کہیں بھی پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا. مرید ہر وقت مرشد کی نظر میں ہے. یہ میں جو کہہ رہا تھا جملہ دے رہا ہوں، اور اگر میری بات پہ یقین نہ ہو تو آپ کو یہ اختیار دے کہ کہیں سے بھی فتویٰ منگا لیں، کہیں سے بھی منگوا لیں کہ کوئی آیا تھا جو یہ کہا کے گیا کہ مرید کامل مرشد کی نظر میں ہے. بھائی صاحب اگر نظر میں نہ ہو تو پھر مصیبت میں مدد کیسے ہو؟ نظر میں ہے تو اگر کامل مرشد مل گیا تو یقیناً اس کا مرید جب گیا تو ایمان کے ساتھ گیا. اچھا جب ایمان کے ساتھ گیا تو ایمان نور ہے، گویا کہ اب یہ اپنے ساتھ نور لے کے گیا، اور اسی نور کی روشنی میں وہ آقا کو پہچانے گا، اسی نور کی روشنی میں پہچانے گا. اگر یہ نور نہیں تو نہیں پہچانے گا، اور جنت میں وہی جائے گا جو پہچانے گا. قبر بھی باغ اسی کی بنے گی جو پہچانے گا، رحمتیں بھی اس پہ برسیں گی جو پہچانے گا. اب یہ پہچان مصطفیٰ کی ہے، اور یہ پہچان ملی ہے نور سے، اور نور ملا ہے مرشد کے در سے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محمود الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس بحث کے لیے کوئی امتحان نہیں. میں ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں، اور چونکہ وقت بہت کم ہے، اور اس کم وقت میں کوشش یہ کروں کہ ایک بات سمجھ میں آ جائے. اب پھر وہی جملہ بولا ہوں کہ اگر ایمان ہے تو جانے والا تو کامیاب گیا. اب اسے کیا فکر بھائی، جاتے ہی مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا. اب اسے فکر کیسی، جنت باغ مل گیا. اب اسے کیا پریشانی، اور اس کے لیے تو وہاں جنت کا بستر، جنت کی ہوا، جنت کی خوشبو. کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا اب اس کے لیے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہمیں ہے. ضرورت ہمیں ہے جو یہاں پر اس محفل میں بیٹھے ہیں. تو ہمارے مرشدوں نے، آقاؤں نے یہ محفلیں اس لیے دی ہیں کہ وہ جانے والا اگر کلمے کے ساتھ گیا تو جنت میں گیا. فکر ہم کریں، فکر ہم کریں. اچھا اسی فکر کو اور اسی پیغام، یعنی اس محفل سے آج جو میں پیغام دے رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، ہمارے آقاؤں کی طرف سے. یہ پیغام بھی جو ہے یہ ہمارے آقاؤں کی طرف سے ہے. اور اسی پیغام میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بتائیے ایصال ثواب کی محفل ہو اور بیان کی جائے حدیث، ظاہر بات ہے حدیث تو میرے آقا کی مقبول ہے، تو یہ محفل اسی حدیث کے توسل سے مقبول ہوگی. اور جب مقبول ہوگی تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ. راوی اس حدیث کے حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور یہ ابو ہریرہ وہ ہیں جو صرف 4 سال مصطفیٰ کی خدمت میں رہے.
لیکن 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی. کیونکہ حدیث یاد نہیں رہتی تھی تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دعا فرما دیں حدیث یاد ہو جائے. آپ نے فرمایا چادر بچھا. انہوں نے چادر بچھائی, آپ نے یوں ہاتھ بھرے اور اس میں ڈال دیے. اب دیکھنے والوں کو تو خالی نظر آیا, لیکن دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں خالی انہوں نے ہاتھ بھرے. اور پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ چادر سمیٹ کے سینے سے لگا لے. چادر سمیٹ کے سینے سے لگائی. اس کے بعد فرماتے ہیں اس دن کے بعد حضور نے جو فرمایا مجھے یاد ہو گیا. یہی حضرت ابو ہریرہ راوی ہے اور روایت یہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے اور آپ کے آقا نے مجھ سے فرمایا, یہی مجمع تو صحابہ کا تھا. میں ذرا جلدی بول رہا ہوں اور اگر سمجھنے میں تکلیف ہو تو آہستہ بولوں, لیکن آہستہ بولوں گا تو پہنچنا بہت مشکل ہے کیونکہ وقت کم ہے منزل دور ہے. تو اس لیے ظاہر بات ہے تھوڑی تو اسپیڈ بڑھانی پڑے گی, اور اسپیڈ تو تب بڑھے گی جب آپ ساتھ دیں گے, ورنہ تو پھر بہت ساری رکاوٹیں. میں عرض کر رہا تھا یعنی حضور کا فرمان جو ہے نا وہ ہر مقدس فرمان بڑی شان والا ہے, اہمیت والا ہے, لیکن اس میں بھی اگر کوئی بات زیادہ اہم ہوتی تو میرے آقا کے بیان کرنے کا انداز بھی بدل جاتا. صحابہ کا مجمع ہے. میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا میں یاخذ عنی ہذہ الکلمات, فرمایا میں کچھ باتیں دے رہا ہوں, ہے کوئی تم میں سے جو لے. انداز دیکھیے بھائی, کہا جائے کہ میں ایک بات دے رہا ہوں, ہے کوئی جو لے, بڑی عام بات ہو گئی یا نہیں. اور صحابہ کا مجمع آپ نے فرمایا من یاخذ عنی ہذہ الکلمات یعمل بہن اور یعلمہن من یعمل بہن, فرمایا سن کر کے خود اس پہ عمل کرے یا کسی دوسرے کو سکھا دے اور وہ جو سکھا دے وہ اس پہ عمل کرے. ہے کوئی؟ اب جب آپ نے فرمایا ہے کوئی تو وہاں تو سب دیوانے تھے, لیکن ان دیوانوں میں سب سے پہلے ابو ہریرہ اٹھے اور انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ, وہ باتیں آپ دیں لینے کے لیے میں تیار ہوں. اب آپ نے باتیں نہیں دی. اخذ بیدی, ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ تھاما. حضور جس کا ہاتھ تھامے اس کو رب یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ سارے جگ کا ہاتھ تھامے. اس میں پھر یہ طاقت آ جاتی ہے. یہ جتنے بھی اللہ والے ہیں ان کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہے اور جگ ان کے ہاتھ میں ہے, تبھی تو ڈوبتوں کو تراتے ہیں اور گناہ گاروں کو بخشواتے. سبحان اللہ, بے شک یہ بڑی راز کی باتیں ہیں. آپ نے ہاتھ پکڑ کر کے کہا کہ اے ابو ہریرہ, اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہاتھ پکڑ کے عد خمسا, حضور نے 5 باتیں بتائی. اب بتائیے آپ ذرا غور کریں, میرے آقا اتنے اہتمام کے ساتھ یہ 5 باتیں جو بتا رہے ہیں, اس میں فائدہ کتنا ہوگا اور یہ مفید کتنی ہوگی. اور پھر اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کون ہے جو اس پہ عمل کرے. تو اس وقت تو صحابہ نے کہا ابو ہریرہ نے میں, تو آج بھی محمود شاہ جیلانی کے وسیلے سے اللہ توفیق دے اور ہم بھی یہ کہیں کہ میں اس پہ عمل کروں گا, میں عمل کروں گا, اللہ توفیق دے میں اس پہ عمل کروں گا. یہ محفلیں جو ہے نا قبولیت دعا کے لیے بھی اچھی ہوتی ہیں. اس میں دعائیں کب ہم بھی کہیں کہ ہاں ان باتوں کو میں لوں گا, میں اس پہ. باتیں کون سی, وہ باتیں سنیں. آپ نے 5 باتیں بتائی. حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا, لیکن یہ صرف ابو ہریرہ سے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے ایمان والوں سے یہ خطاب تھا. یہ 5 باتیں حضور نے انہیں دی. ان 5 باتوں میں پہلی بات یہ ہے, آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. تو میں نے حدیث پڑھی, ترجمہ کریں گے تب نہ پتہ چلے گا. اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی حیرت میں پڑ گئے. یہ بات تو ہوئی, لیکن بات کون سی ہوئی؟ حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ, اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا, حضور فرما رہے ابو ہریرہ
اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں سے بچ. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں سے بچ. اور اگر تو بچ گیا تکن عابد الناس، سارے لوگوں میں سب سے بڑا عابد تو بن جائے گا. سارے لوگوں میں سب سے بڑا عابد. اچھا، ہم عابد کس کو سمجھتے ہیں؟ اس پہ آپ بھی تو غور کریں. ہم عابد کس کو سمجھتے ہیں؟ ایک آدمی 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، اور چہرے پہ سنت ہے، اور لباس بھی اسلامی ہے، صدقہ خیرات نیک کام کر رہا ہے، تہجد تسبیح تحلیل سب کر رہا ہے. اسی کو تو کہیں گے نا عابد. کیا دوسرے کو کہیں گے؟ عابد اسی کو کہیں گے. ہم اس کو عابد کہہ رہے ہیں. لیکن حضور نے فرمایا نہیں، عابد وہ ہے جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں سے بچے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو ذرا وضاحت کر دوں. دین ایک چیز کا نام نہیں ہے، دین 2 چیزوں کا نام ہے. اور وہ 2 چیزیں یہ ہیں کہ جن چیزوں سے رب نے کہا بچو اس سے بچیں، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اسے کریں. اور جب یہ دونوں کام ہو گئے تو بنے عابد. اور اگر دونوں نہیں ہیں تو ادھورے ہیں. ادھورے کو کوئی پورا نہیں کہے گا. 2 چیزیں ضروری ہیں، یعنی اللہ کے دیے ہوئے احکام پر عمل بھی کریں، اور جن سے رب نے روکا اور جو چیزیں رب نے حرام کی ان سے بچیں. تو جب یہ کام کریں گے تب بنیں گے عابد. اور عابد ہی نہیں بلکہ حضور نے فرمایا تکن عابد الناس، یعنی تو سارے لوگوں میں سب سے بڑا عابد. اس کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر اور مثال کیا ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی گیا ڈاکٹر کے پاس. اس نے تشخیص کے بعد کہا تجھے یہ مرض ہے، لیکن میں دوا بھی دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ پرہیز بھی کرنا پڑے گا. پرہیز بھی کرنا پڑے گا، بچنا پڑے گا. اب اگر وہ دوا کھائے اور پرہیز نہ کرے شفا ہوگی؟ واپس جا کر کے جب چیک کروائے گا تو وہ کہے گا یا تو نے دوا نہیں کھائی یا تو نے پرہیز نہیں کیا. یعنی تجھے دوا بھی کھانا ہے، پرہیز بھی کرنا ہے اگر جسم کو سلامت رکھنا ہے. تو اگر متقی بننا ہے، عابد بننا ہے، ایمان کو طاقت بخشنی ہے، ایمان کو کمزور ہونے سے بیمار ہونے سے بچانا ہے، اور پھر اگر اس راہ میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو اتق المحارم، ادھر اللہ کے اوامر کو بھی بچا لا اور نواہی سے بچ. دونوں کام کرے گا تو تیرا ایمان تندرست بنے گا. تیرا ایمان تندرست بنے گا. عابد اسی کو کہتے ہیں جو کیا کرے، یعنی عمل بھی کرے اور جن چیزوں سے بچنا ہے ان سے. اچھا، یہ ایک بات جو میں یہ کوئی اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں، ورنہ اپنی جگہ پہ یہ بھی ایک تقریر ہے. اپنی جگہ پہ یہ ایک تقریر ہے. یعنی پہلی بات جو حضور نے فرمائی، حضور نے ہے کسی میں دم جو حضور کی بات رد کرے. بھائی حضور کی بات مانتے ہیں یا نہیں؟ تو مانے نا، یہ حضور کی بات ہے. اور آپ نے فرمایا اتق المحارم، حرام سے بچ. اچھا، اب یہاں اگر میں وقت ہو نا تو میں بتاؤں کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کسے کہتے ہیں، حلال کسے کہتے ہیں. جب پتا ہوگا تب نہ بچے گا، اور اگر پتا نہ ہو تو بچے گا کیسے؟ تو دوستوں قسم رب کی، محمود شاہ نے اول دن سے لے کے آج تک یہ جو فیض کا سمندر جاری کیا ہے، آپ کی نگاہ اسی پہ تھی کہ بتا دوں حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، فیضان محمودی، دارالعلوم اور اس سے نکلنے والے علم والے، ان کا فریضہ کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ وہ قوم کو بتائیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور وہ بتانا ان کا فرض ہے. لیکن عوام پر بھی لازم ہے کہ جا کر کے ان سے پوچھیں کہ یہ کام کر رہا ہوں حلال ہے یا حرام. جب تک پوچھیں گے نہیں تو پتہ نہیں چلے گا. اور رب نے بھی یہ فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر نہیں جانتے ہو تو یہ علم والے ہیں ہی اس لیے ان سے جا کے
آج تو حال یہ ہے کہ پوچھنا عیب سمجھتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا. یہ پوچھنا جو ہے نا، یہ تو بالکل غائب ہو چکا ہے. اور یہ غائب اس لیے یہ غفلت ہے. اگر آخرت کی فکر ہوتی تو پوچھتے کہ بھئی مجھے مرنا ہے، اور مرنے کے لیے کوئی موسم بھی نہیں ہے، اور مرنے کے لیے کوئی عمر بھی نہیں ہے. اور یہاں پر اگر میں یہ بتانا چاہوں تو یعنی وقت بہت زیادہ چاہیے. نصیحت کرنے والے نصیحتیں کرتے ہیں، ماں باپ بھی کرتے ہیں، اہل و عیال میں دوست احباب بڑے بھی کرتے ہیں، مرشد بھی نصیحت کرتا ہے، علماء بھی نصیحت کرتے ہیں، عقل والے بھی نصیحت کرتے ہیں. لیکن یہ چھوٹے بڑے 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 اور اگر نہ مانے تو میں عرض کر دوں موت سے بڑا کوئی نصیحت کرنے والا نہیں. یہ بڑے سے بڑا نصیحت کرنے والا جو وہ یہی موت ہے. اچھا بھائی میں نے نصیحت کی نہیں مانی تو امید رہے گی کہ مرشد کی مانے گی، مرشد کی نہیں مانی تو اب کس کی مانے گی؟ تو پھر کہتے ہیں کہ اب تو موت کی نصیحت، اور جو موت کی نہ مانے اب کون آئے گا؟ اور پھر یہ جلسے تو کبھی کبھی ہوتے ہیں، اور وہ تو روزانہ کہیں نہ کہیں نصیحت ہوتی رہتی ہے، اور اس میں پھر ہر طرح کی نصیحت ہے. یہ نہیں کہ بیمار ہو اور چلا جائے تو نصیحت بنے. کھاتے پیتے نگاہوں کے سامنے الوداع ہو کے جا رہے ہیں، اور ایمان ہے تو جنت میں جا رہے ہیں. لیکن کیا یہ نصیحت نہیں ہے کہ آج یہ ہے اور کل میری باری ہے؟ سبحان اللہ، بہت اچھا. اس سے بڑی اور نصیحت کیا؟ ہم انہیں اٹھا کے لے جا رہے ہیں، جب کندھے پہ رکھے تب تو خیال آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میرا بھی حال یہ، آج میں یہ میرے کندھے پہ اور کل میں دوسرے کے کندھے پہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا قبر دفن کرتے ہیں تو قبر نہیں دیکھتے کیا؟ نہلاتے ہیں اس وقت کیا یہ خیال نہیں؟ کفن پہنا رہے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لے کے جب چلے ہیں، اللہ اکبر، لے کے چلے ہیں اور دور نہیں، اس سے چند گھنٹہ پہلے یہ گھوم پھر رہا تھا اور اب اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. موت کے لیے کوئی موسم نہیں، کوئی عمر نہیں. یہی تو ہے سب سے بڑی فکر کہ جانے والے کو دیکھے اور ابھی سے یہ عہد کر لے کہ اب اس کے بعد جو دم ہے وہ دم غفلت میں نہیں، وہ دم خدا کی یاد میں گزاروں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے کوئی جو یہ کہے کہ میں نہیں مروں گا؟ موت سے کس کو رشتہ ہے؟ آج یہ ہے اور کل ہماری باری ہے، اور کل تو سمجھانے کے لیے کہا ہے، یا خبر کل کی بھی نہیں. حضور نے فرمایا اتقوا المحارم، حرام سے بچو. کون؟ جو اللہ نے جسے حرام کیا بچو. اور یہ بچنے کا حکم اسی کو ہے جو یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ بچنے کا حکم اسی کو ہے جو مرشد والا ہے. جو بے مرشد ہیں ان سے بھی نہیں ہے. یہ کیونکہ ایمان والے وہی ان سے اور سے نہیں. اور جب یہ خاص جب ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے تو انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ اب تو ماننے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. یہ تو پہلی بات تھی. اب دوسری بات کیا ہے؟ وہ تو بڑی زبردست ہے. اس میں ہم آپ یہ وہ بڑے بوڑھے پیر فقیر سب آ جاتے ہیں. دوسری بات پھر ایسی ہے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ان ترضى بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. فرمایا ابو ہریرہ تجھے رب نے جو دیا ہے نا اس پہ راضی رہ. رب نے تجھے جو دیا ہے نا اس پہ راضی رہ. اور اگر تو اس پہ راضی رہے گا تو سارے جگ میں تیرے جیسا کوئی غنی نہیں ہوگا، سب سے بڑا بے نیاز. اور ایسا بنا دے گا رب تجھے کہ تجھے کسی کی ضرورت نہیں رہے، تو اپنے حال میں مست رہے گا. لیکن رہے گا کب؟ جب رب نے جو دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جائے. اس پہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں نا وہ ہزارہ حکمتوں پر مبنی ہوتے ہیں. رب نے تجھے جو دیا ہے یہی تیرے حق میں اچھا ہے. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ملتا تو حال کچھ اور ہو جاتا. کئی لوگوں کے حالات بگڑ جاتے ہیں، سدھرے ہوئے خراب ہو جاتے ہیں. اور یہ ہوتے کب ہیں؟ جب یہ ان کی حیثیت سے کوئی چیز زیادہ مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. فرمایا رب نے جو دیا اس پہ
راضی رہ تو تو کیا ہو جائے گا؟ بے نیاز. یعنی اب تجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. غنی کا معنی تو بہت بڑا ہے، مالدار کا معنی صرف سمجھانے کے لیے کیا جاتا ہے. ورنہ غنا جو ہے نا، غنا، اللہ اکبر، یہ غنا اتنا عظیم رب کا انعام ہے کہ یہ اللہ والوں کو ملتا ہے، رب کے محبوب بندوں کو ملتا ہے. وہ غنا والے ہوتے ہیں، انہیں کسی کی پرواہ نہیں. وہ اگر بالکل کچھ بھی پاس نہیں ہے پھر بھی بے پرواہ ہے، انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں. اب تکلیم کے راجہ کی سواری کیوں نہ گزرے لیکن وہ اپنی دھن میں مست ہے. تو بادشاہ ہے اپنے ملک کا تو میرا بھی کوئی ملک ہے. ہر ایک رب نے اگر انتردہ، حضور نے فرمایا یہ کہ تو راضی ہو جائے کس پہ؟ بما قسم اللہ لک، اللہ تعالیٰ نے جو تیرے لیے تقسیم کی ہے نا اس پہ. بہت بڑی زبردست یہ بات ہے. اور اس پہ اگر کوئی راضی ہو جائے تو ہوگا کیا؟ اغنى الناس. اغنى الناس. یہاں ایک بات کرتا چلوں، ایک لفظ آج کل بہت عام ہے، اللہ محفوظ رکھے، اور یہ لفظ انگریزی کا ہے لیکن اب ہماری مادری زبان سے بھی زیادہ پرچالت اور مشہور ہو گیا ہے. ٹینشن. ٹینشن ہے کوئی علاج؟ یعنی دنیا نے کتنی ترقی کی لیکن اس کا علاج، اور صدیاں پہلے رب کے محبوب کائنات کے مالک و مختار نے اسی ٹینشن کو اس وقت دیکھ لیا اور آپ نے اسی ٹینشن کا علاج بھی دے دیا. اور وہ علاج یہ ہے، وہ علاج یہ ہے کہ رب نے تجھے جو دیا اس پہ راضی ہو جا، بس مولا تیرا شکر ہے. اور رب نے تو سب کو بہت کچھ دیا ہے صاحب، اگر دنیا نہیں تو ایمان تو دیا ہے نا، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی؟ رب نے جو دیا اس پہ. اور میں عرض کر دوں، ٹینشن جو ہے نا، ٹینشن، یہ ٹینشن اسی کی وجہ سے. کیوں ٹینشن ہے؟ ایک بات بہت آپ نے بھی سنا ہوگا کہ زیادہ جب دنیا آتی ہے تو ٹینشن بڑھتا ہے. دنیا جب زیادہ آتی ہے تو یہی تو سنتے ہیں نا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. جو ہے اس کی ٹینشن نہیں ہوتی، جو نہیں ہے اس کی ہوتی ہے. جو نہیں ہے آدمی پریشان ہو گیا، نیند نہیں آتی تو جو ہے اس کے لیے نہیں، جو نہیں ہے اس کے لیے. اور جو نہیں ہے تو پھر جس کے پاس ہے ہر وقت اسی کے نظریے، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں؟ تو بھئی تیرے پاس جو ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے. تو یہ ٹینشن یہی اسی کی ہے، اور میرے آقا نے صدیاں پہلے علاج دے دیا. نہیں اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو ایک بات عرض کروں بڑے اختصار سے اس چیز کو سمجھانے کے لیے، لیکن جملہ وہی ہے کہ رب نے جو دیا اس پہ بندہ راضی رہے تو وہ پھر کیا ہے؟ غنی ہے. وہ اس میں وقت کا وہ کیا ہے؟ بالکل یعنی ایسا کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ رب نے جو دیا اس پہ رہے راضی. بادشاہ کا دربار تھا اور بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ وزیر صاحب یہ میرے نوکر چاکر خادم، حال عجیب ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے لیکن جیسے ہی سوتے ہیں نیند آ جاتی ہے. یعنی جہاں لیٹے نہ بستر کی ضرورت ہے اور نہ گرمی سردی، جہاں لیٹے نیند آ گئی. اور میں تو محل میں اور اتنے عالی شان بستر پہ سوتا ہوں اور پنکھا جھیلنے والے پنکھا جھیلتی ہیں، گلاب کا بستر، نیند نہیں آتی. اب اس وزیر سے جب بادشاہ نے یہ کہا تو وزیر نے کہا صاحب یہ صرف آپ کے پاس جو دھن دولت ہے اس کی وجہ سے نیند نہیں آتی، اس کی وجہ سے نہیں آتی. تو بادشاہ نے کہا نہیں، مجھے سمجھ میں بات نہیں آ رہی، مجھے تو اس کی کوئی فکر نہیں. ہوتی ہے تو ہوتی رہے، بہت بڑی ہے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، لیکن مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ تو وزیر بڑا دانا تھا، اس نے کہا بادشاہ ایک کام کر، کسی خادموں میں سے ایک ایسے خادم کو بلا جس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو اور اس کو 100 دینار تھیلی میں بند کر کے دے، ابھی ابھی دے. کہا ٹھیک ہے. خزانے میں دیناروں کی کمی کہاں تھی؟ دیناروں کی تھیلی بھری اور وزیر سے کہا بلا، کسی خادم کو بلایا اور پھر وزیر سے کہا کہ اسے یہ تھیلی دے، اور یوں کہا کہ اس میں 100 دینار ہیں، اس میں 100 دینار ہیں. وزیر نے جب لے کے گیا تو کسی کو پتہ نہ چلے، اس طرح 1 دینار نکال دیا.
اب کتنے بچے؟ 99۔ اب یہ جب خادم لے کے گھر گیا بڑا خوش، بیوی سے کہا آج تو مالا مال ہو گئے۔ دینار سونے کے ہوتے ہیں، درہم دینار منا سونے کا سکہ، اور یہ سونے کے 100 سکے مالا مال ہوا یا نہیں ہوا؟ اور گھر لے کے گیا، بیوی بچوں کو بلایا، کہا آج تو یہ یعنی دھن دولت دیکھو، دیناروں کی کوئی کمی نہیں۔ کہا ہیں کتنے؟ تو کہا انگیل دیتا ہوں، گنو کتنے؟ 100 ہیں 100۔ اب بیوی نے گنا 1 2 کر کے نکلے 99۔ اور اس کے بعد بیوی سے شوہر نے کہا کہ نادان کبھی گنے ہیں کہ گن سکے؟ اب بچوں نے گنا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا ہوشیار، آج بھی بچے اپنے آپ کو ماں باپ سے ہوشیار سمجھتے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہوشیار بھی بنے ہیں تو ماں باپ نے بنایا، اور اس مقام پہ بھی پہنچے ہیں تو ماں باپ نے پہنچایا۔ پہلے حق ماں باپ کا ہے، پھر استاد کا، پھر مرشد کا، یہ سلسلہ ہے، اور جو اس کا خیال رکھے وہی کامیاب ہے۔ اور سیڑھیوں سے اگر پھسل گیا تو نہ نیچے کا رہا نہ اوپر کا، گیا اسی سیڑھی پہ۔ اللہ کرے یہ سیڑھیاں نظر میں رہیں اور ان پر پھسلنے سے رنگ بجائے، اور ان کے ادب کی رب تعظیم عطا فرمائے۔ اب بیوی نے گنا، شوہر نے گنا، بچوں نے گنا، ایک نے گنا، دوسرے نے گنا، رات گزرتی گئی، نیند غائب ہے، کوئی نہیں سویا، جھگڑتے رہے، اور سب نے آخر الزام دیا کہ بے وقوف ہے، کبھی دینار دیکھے ہی نہیں تھے، راستے میں 1 دینار گرا کے آیا، بیوی یوں کوستی ہے، اور شوہر کہتا ہے اتنا بے وقوف تھوڑے ہوں کہ سونے کا دینار گرا نہیں ہے، اب گرا نہیں ہے، گنتے گنتے فجر ہو گئی، اور یہ سوئے بھی نہیں۔ اور صبح کو جب دربار لگا، خادم بھی ہے، وزیر بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اور اسی خادم پہ جب نظر گئی تو دیکھا سرخ چہرہ، آنکھیں سوجی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ وزیر سے کہا بلا اس کو، آج یہ ایسے کبھی بھی ایسا حال نہیں، یہ ہوا کیا؟ اس کو بلا کر کے پوچھا بھئی یہ حال کیوں؟ کہ بادشاہ رات بھر نہیں سویا ہوں۔ تو کہا کیوں نہیں سوئے؟ کہا سوئے اس لیے نہیں، کہ آپ نے کہا 100 ہیں، اور جا کے گنا تو 99 نکلے، پورے گنتے رہے، جھگڑتے رہے، اور سوئے نہیں۔ اور جب انہوں نے یہ کہا نا تو وہ وزیر جو تھا اس نے وہ 1 دینار نکال کے دیا، یہ لے 100 ہو گئے۔ اور پھر اس نے کہا دیکھ میں جو بات کر رہا ہوں ابھی شاید آپ کا ذہن ادھر نہیں گیا ہے، اور جائے گا بھی نہیں۔ ٹینشن۔ اب یہاں رات بھر جھگڑا صرف 1 کے لیے تھا جو نہیں تھا، 99 پڑے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، شکر کرنا چاہیے، 1 گیا تو کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، 99 تو ملے ہیں، الحمدللہ شکر کے سجدے کرنے چاہیے، چین سے سو جانا چاہیے، لیکن 99 گئے نظر سے، اور وہ فکر 1 کی ہے کہ 1 جو گیا کیوں، 1 ملا کیوں نہیں۔ اس لیے ٹینشن جو ہے اس کی نہیں ہوتی، ٹینشن وہ ہے جو نہیں ہے، ملے۔ تو حضور نے فرمایا ملنے کی فکر مت کر، جو ہے اسی پہ شاکر ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھے غنی بنا دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انترضا بما قسم اللہ لکم، الفاظ تو سنیں حضور کے، آپ نے فرمایا یہ تقسیم رب کی ہے، اللہ تعالیٰ جو جس کے لیے مقدر فرما دیتا ہے اسی میں اس کے لیے بہتری ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ زیادہ کی حرص میں رہنا، لالچ میں رہنا، اور فکر میں رہنا، پریشان ہونا، نیند غائب، اور پھر یہ رات بھر یہ طرح کے جھگڑے، یہ سب اس لیے ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں کو مت دیکھ، جو ہے اسی کو دیکھ، بہت ہے، بہت ہے۔ تو اگر تو اس پہ راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تجھے کیا بنائے گا؟ اغنى الناس، سارے انسانوں میں سب سے بڑا مالدار۔ پھر وہ بڑے بڑے مالدار بھی تیرے آگے مسکین جیسے نظر آئیں گے، تجھے رب ایسی دل کی غنا عطا فرما دے گا کہ میرے پاس بہت ہے، صبح ناشتہ مل گیا، دوپہر کھانا مل گیا، اور پانی آرام سے مل رہا، اور کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اب سوچتے چلے جائیں کہ بات بڑھانا مقصد نہیں، ورنہ یہ بہت زبردست ہے اللہ کا
کر سمجھ میں آ جائے. اور تیسری بات آپ نے یہ فرمائی احسن الی جارک تکن مومنا. آپ نے فرمایا پڑوسی سے حسن سلوک کر, اور حسن سلوک کرے گا تو بنے گا کیا؟ حضور نے فرمایا مومن تو پہلے تھا, اب کامل مومن بن جائے گا. کامل مومن بن جائے گا. یعنی احسن الی جارک, پڑوسی سے حسن سلوک. پڑوسی سے حسن سلوک کا حکم ہے تو اپنوں سے. پڑوسی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. پڑوسی یعنی قوم بھی الگ ہو سکتی ہے اور مذہب ملت بھی الگ ہو سکتا ہے. یہاں کوئی تخصیص نہیں. حضور نے فرمایا کوئی بھی ہو, پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر, اور سلوک ایسا کر کہ پڑوسی کو یہ اعلان کرنا پڑے کہ مصطفیٰ کا غلام ہے, محمود شاہ کا دیوانہ ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی مجمع میں اسے یہ کہنا پڑے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ پڑوسی ایسا ملا ہے. احسن الی جارک. اور بزرگوں نے تو اس پہ بڑی زبردست نصیحتیں فرمائی اور وہ ساری بیان کی جائیں تو دیکھیں بزرگوں نے تو یہ فرمایا پڑوسی ایسا نہیں کہ جو جس کا گھر تیرے گھر کے پاس ہو, اس گھر کے پاس گھر گن کر کے آگے پیچھے دائیں بائیں اور یہ پورا محلہ, یہ تو خیر ہے ہی. اور اس میں یہ بھی بتایا چاہے جس قوم کا ہو, چاہے جس دھرم کا ہو, چاہے جس مذہب کا ہو, اور وہ پھر چاہے جیسا ہو, لیکن تو اچھا سلوک کر. یہ نہیں کہ وہ اچھا ہے تو اچھا, تو پھر فرق کیا رہا تجھ میں اور اس میں؟ کوئی فرق نہیں. وہ اگر کانٹے بھی بچھائے تو اس کے لیے پھول بچھا. وہ اگر گالیاں دے تو دعائیں دے, کیونکہ تیرے نبی کا اور تیرے مرشد کا یہی فرمان ہے احسن الی جارک. فرمایا کہ یہ تو پڑوسی ہے ہی. اگر آدمی سفر میں اور بس میں قریب میں سیٹ پر جو بیٹھا ہے, بھلے 2 گھنٹے کے لیے بیٹھا ہے, لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک ایسا کر کہ اترتے ہوئے وہ بھی کہے کہ کسی مومن کے پاس بیٹھا تھا. اسے بھی عمر بھر یاد رہے کہ سفر میں کوئی ایسا ملا تھا جس سے میں بھی جب اترا ہوں تو خالی نہیں, کچھ پڑھ کے کچھ سیکھ کے اترا ہوں. احسن الی جارک, اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کر کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا پکا مومن. پکا مومن اب کون ہے جو پکا مومن نہیں بننا چاہتا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے پڑوس میں شرابی تھا. شراب پی کر کے اور روزانہ گالیاں دینا, شور, یہ وہ آپ برداشت کرتے رہے. اور ایک دن کوتوال وہاں سے گزرا اور اس کو اس بدمستی میں دیکھا, پکڑ کے لے گیا قید میں, جیل میں ڈال دیا. امام اعظم آئے. اب کون ہے امام اعظم؟ یہ تو اپنی جگہ پہ ایک الگ بات ہے, جو اماموں کے بھی امام اعظم ہیں اور ولایت کے کس مقام پہ فائز ہیں. اللہ اکبر. یہ تو ایک الگ ہی مضمون ہے. آپ نے دیکھا آج گالیاں والیاں نہیں تو پوچھا کہ یہ پڑوسی کہاں گیا, تو سنا کہ وہ جیلر کوتوال لے کے اور اس کو جیل میں بند کر دیا. آپ نے فرمایا پڑوسی جیل میں بند ہو گیا, آپ وہاں سے چلے. ایک طرف تو وہ شرابی ہے, بدکار ہے, اور ایک طرف اماموں کا بھی امام ہے. کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے. فرمایا میرا پڑوسی ہے. اور آپ جب جیل کے قریب پہنچے, جیلر نے دیکھا کانپنے لگا. اس نے کہا کہ آج تو اماموں کا امام آ رہا ہے, اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کیوں. وہ بیچارہ ڈرنے لگا کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ امام اعظم کی نظر وہ ہے کہ کہیں بھی کوئی بدکاری کرے تو امام کی نظر میں چھپ نہیں سکتا, چوری کرنے والا چھپ نہیں سکتا, بدکاری کرنے والا امام کی نظر میں چھپ نہیں سکتا. ان کی نظر پر سب روشن تھا, اس لیے سب ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں کوئی میری حرکت ان کی نظر میں آ گئی. اب جب قریب آئے تو اس نے کہا کہ اے امام آپ کیسے تشریف لائے, آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا بھائی آپ نے میرے پڑوسی کو پکڑ کر کے اور جیل میں ڈالا ہے, میں اس کو چھڑانے آیا ہوں. اور اس جیلر نے ہنستے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے, چھوڑنے میں تو کوئی حرج نہیں, جبکہ آپ آئے ہیں تو ذرا اندر چل کے دیکھ تو لیجئے پڑوسی کا حال کیا. آپ جب اندر گئے تو وہ اس وقت بھی اسی بستی میں تھا اور جھومتے ہوئے عربی کے اشعار پڑھ رہا تھا کہ میں کتنا قیمتی تھا.
میں کتنا شان والا تھا لیکن مجھے لوگوں نے ضائع کر دیا. وہ بتا رہا تھا کہ میں گلیوں میں گھومتا تھا تو گلیاں مانگتی تھی اور میں کتنا یعنی قیمتور تھا. اور اب تو میں قید میں ہوں تو گویا کہ اب وہ عوام لوگ معلوم ہو گئے میری عطا سے. اب یہ سارا کا سارا دماغ خراب تھا اس لیے کر رہا تھا. یہ ایسی باتیں خراب دماغ والے بھی کرتے ہیں. ہوتا کچھ نہیں سمجھتے کہ سب میری وجہ سے. یہ بھی ایک طرح کا کیا ہے جنون ہے. جنون تو جنون میں تھا. وہ اسی طرح اشعار پڑھ رہا تھا. اشعار عربی کے بہت اونچے اونچے شاعروں کے کہ میں کتنا قیمتی تھا اور مجھے لوگوں نے ضائع کر دیا. آپ نے جیلر سے کہا ذرا مہربانی کر اس کو نکال دے کیونکہ میرا پڑوسی ہے. آپ اس کو نکلوا کے لائے اور جب گھر پہنچے تو آپ نے اس سے فرمایا بھائی تو کہہ رہا تھا نا تو قیمتی تھا اور ہم نے ضائع کیا. ہم نے ضائع نہیں کیا ہے, ہم تجھے چھڑا کے واپس لائے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں جب یہ آپ نے فرمایا ہوگا تو کیا اس کے دل پہ اس اثر نہیں ہوا ہوگا؟ میں تو یہ کہوں گا شرابی تو کیا اس کلام نے اسے ولی بنا دیا ہوگا. ولی بنا دیا ہوگا. تو تیسری بات کیا تھی؟ احسن الی جارک, یعنی پڑوسی کے ساتھ اچھا. اور ظاہر بات ہے اس میں پیغام یہ بھی ہے کہ اگر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا شریعت حکم دے رہی ہے. اور میرے آقا نے تو یہ فرمایا کہ جبرائیل جب بھی آتے تب مجھے پڑوسی کے بارے میں تاکید کرتے. اس سے مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں پڑوسی کو بھی جائیداد میں حصہ نہ دے دیا جائے. جیسے ایزا اقربا اتنا انہیں رب کی بارگاہ سے پڑوسی کے لیے. تیسری اتنی باتیں ہوئی, 3 ہو گئی نا, یعنی 3 ہو گئی. اب 2 جو باقی ہیں نا اس میں یعنی چوتھی بات یہ ہے احب لاخیک ما تحب لنفسک. زبردست ہے یہ نصیحت. آپ نے فرمایا اے ایمان والے جو تیرے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کر. جو تو تیرے لیے پسند, بھئی ہم یہ پسند کریں گے کہ ہماری کوئی غیبت کرے, ہم پسند کریں گے کہ کوئی ہماری مطلب کیا کہ برائی بیان کرے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ ہماری ناموری ہو, ہماری تعظیم ہو اور سب ہماری عزت کریں, سب ہماری اچھائی بیان کریں. جب یہ چاہتا ہے تو بھی وہی دوسرے کے ساتھ کر. تو غیبت کرتا پھرے اور تو چاہے کہ تیری کوئی نہ کرے, اور تو یہ سمجھے کہ میں تو سب کچھ ہوں اور باقی کچھ نہیں. ما تحب لنفسک, یہ زبردست جملہ ہے. اپنے لیے آدمی جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے. کس کے لیے؟ بھائی کون سا؟ باپ جایا, ماں جایا, بھائی کون؟ یہ جو حدیث پاک میں ہے نا بھائی, ہو سکتا ہے کسی کے 2 ہوں کسی کے 4 ہوں اور معاملہ یہی محدود کر لیا جائے کہ حضور کا فرمان ہے. تو اس میں تو پھر مزہ ہے. لیکن اس میں بھی لوگ کچھ نہیں کرتے. بھائی کو تو دیتے بھی نہیں, بیچ میں دیواریں پڑ جاتی ہیں. سب مجھے پسند ہے, اس کے لیے کچھ نہیں. لیکن یہ بھائی وہاں پر یہ خونی رشتہ نہیں ہے, یا وہ رشتہ ہے جس کو کہا جاتا ہے روحانی رشتہ, جس کا نام ہے ایمانی رشتہ. اور یہ قائم ہوتا ہے کلمہ پڑھنے سے. اور جس نے کلمہ پڑھا, اب اول سے لے کے آخر تک جتنے بھی مومن ہیں, کل مومن اخوہ, تمام مومن بھائی ہیں. اور حضور نے فرمایا جو خود تجھے پسند ہے وہ بھائی کے لیے بھی پسند فرما. 5ویں بات آپ نے فرمایا لا تکسر الضحک ان الضحک تمیت القلب. فرمایا غفلت میں زیادہ ہنسا مت کرو, اور یہ زیادہ ہنسنا جو یہ تمہارے دل کو مار دے گا. یہ وہ پیغام تھا, یہ وہ نصیحتیں تھی جو اس بابرکت محفل میں حدیث پاک کی روشنی میں اس امید پر عرض کی گئی ہے. کیونکہ نصیحتیں ہم نہیں کرتے ہیں, نہ ہمارا یہ حق ہے اور نہ ہم کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے بزرگوں کی طرف سے جو علم ملا ہے اور جو ذہن میں ہے وہ آپ کی خدمت پیش کر دیتے ہیں. اب یہ آپ پیغام چاہے, میں تو صرف پہنچانے والا ہوں. پیغام لونی شریف کا ہے, یہ پیغام محمود شاہ جیلانی کا ہے. اور آپ کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کو اللہ نے حرام کیا بچو, اور رب نے جو دیا اس کے راضی ہو جاؤ. پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو. یہ ہنسنا بند کر دو. جگہ جگہ پہ کاکا ہے, ٹھٹھے اور
اور اسی میں زندگی گزر رہی ہے، یہ غفلت ہے۔ اللہ اس غفلت سے بچائے، اور یہ وہی کرے گا جس کو آخرت کی فکر نہ ہو، جسے موت یاد نہ ہو، وہی کر سکتا ہے۔ لیکن جسے موت یاد، آخرت یاد، کلمے کی فکر، وہ ہنستا کم ہے، روتا زیادہ ہے۔